ينزل بنور الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت کے ساتھ آپ سارے احباب درود پاک پڑھیں اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سارے دوستوں کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ تھوڑا سا محبت کا اظہار فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منزہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد واجب القدر معزز محتشم علماء کرام استاد کرام ثنا خانان اور معزز و محترم دور و قرب سے آنے والے احباب یقیناً میں چہرے دیکھ رہا ہوں جنگ سے کانجوانہ سے اور مختلف علاقوں سے اس عرس سے کی تقریب سعید میں جتنے بھی آنے والے احباب اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ قبلہ بلکہ بڑے دور سے محمد پور سے بھی ہمارے چچا جان قبلہ استاد الحفاظ استاد العلماء صاحب عرس حضرت علامہ قبلہ پیر محمد اللہ بخش چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے یقیناً یہ برادر ہیں ہمارے چچا ہیں اللہ کریم اس تقریب سعید کو یقیناً ایسی تقریبیں قبول ہوا کرتی ہیں جہاں مومنین مل کر میرے نبی فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم ایسی محفل میں آنے والا بدبخت نہیں ہوتا بخت والا ہوتا ہے اور ابھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں کوئی خطاب کے حوالے سے نہیں کھڑا ہوا یہ ان کی محبت ہے مجھے یہاں کھڑا کر دیتے ہیں میں خطاب میں کرتا ہوں جاتا ہوں یہ میرا اپنا گھر ہے اللہ سے دراز فرمایا ہے ہم ابھی سب سن رہے تھے اور کچھ آنکھیں تر ہو رہی تھیں تو محسوس ہو رہا تھا کچھ ہے ابھی نصیر نے فرمایا تھا ہم میں کچھ ہے ماشاءاللہ بول لیں سبحان اللہ تو کچھ ہے یہ ابھی بھائی ہمارے دیرینہ بھائی ہے جب اللہ نے قصہ پڑھ رہے تھے دل کیسا ہو رہا تھا قبلہ کوئی بھائی نے پڑھا تو یہی مزہ ہوتا ہے سرکار کا کلام ہے نعت مصطفیٰ اور دل کیسا ہو رہا ہو تو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ قبول محفل ہے قبولیت والی محفل ہے تو قبلہ اساس محترم قبلہ مفتی محمد عبدالمی چشتی صاحب شیخ راجو جو خطاب ہوگا مجھے حکم دے دیا تو چار دن ایسے بھی اشارہ ہوگا کہ شاید کسی اور کو بھی پڑھانا ہو تو میں بالکل حاضر کھڑا ہوں برحال قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تو آپ آیت سن لیں اور میرے سے بھی زیادہ صاحب مطالعہ آپ اس میں تشریف فرمائے ہمارے بھائی بڑے ڈاکٹر صاحب بڑا تعلق رکھتے ہیں تاریخ سے اور سرکار کے دین سے اور سارے ہم دین والے ہیں ہم پر احسان ہے میرے نبی نے فرمایا انا حضرتکم من الانبیاء وانتم غزیر الامم فرمایا تمام نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا یہ محمد راز کی بات ہے توجہ نہیں فرما رہے کہ تمام نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے ہمیں راز نہیں ہے کہ ہمیں محمد مل گیا سبحان اللہ ہمیں راز نہیں ہے اس بات کا ہاں جی اور اگلا جملہ سنیے میرے نبی کا فرمایا انتم حزی من الامم اور تمام امتوں میں سے تم گنہگار محمد کے حصے میں آئے ہم جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں سیاکار ہیں ہاں جی گناہوں میں غرق ہوئے ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ہمیں سہارا ہے رسول اللہ کا سہارا ہے کہ جس نبی کے امتی بننے کے لیے تقریباً کم پہ 14 نبیوں نے حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے شاید بعد میں کوئی کہے کہ اور بھی صاحب یہ بات کر کے نواز رضوی کہ دیکھو جی نبوت چھوڑ کر کوئی امتی بنتا ہے میں نے کہا جب تیرے میرے نبی کے معیار کو تیرے میرے نبی کے مقام کو تیرے میرے نبی کی رفعت کو اور بلندیوں کو دیکھا تو موسیٰ جیسے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اگر یہ محمد اتنے رتبے والا ہے تو پھر ہمیں امتی بنا دے ہمیں امت بنا دے 14 نبیوں نے کم کے آرزو نے کی اس رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں اس محمد کا امتی بنا دے تو وہ اتنے رتبے والا محمد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس لیے تو میرا پیر نصیر بھی بول پڑا آپ بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سننے کے لیے کتنی دیر ہوئی ہے ابھی آدھا گھنٹہ میں شروع ہوئی اور 4:45 بجے نماز ہے میں کرے آدھا گھنٹہ باقی آدھا گھنٹہ ہم نے برداشت کر سکتے کیا بات ہے جی کوشش کیا کریں میں بولوں گا جب آتے ہو نا
کوشش کرو کتنے دین سے دور ہے. بھنگڑے کی محفل ساری رات گزر جاتی ہے, ٹی وی کی محفل. ابھی پچھلے دنوں میں میچ لگے ہوئے تھے, ہاں جی, تو عجیب رات گزر گئی, لڑکیوں کی, بندوں کی, بزرگوں کی, بوڑھوں کی, وہاں وقت نہیں ضائع ہوتا. رسول اللہ کی ذکر کی محفل ہو, اس کی محفل ہو, نماز پڑھنی ہو تو ہمارے لیے مشکل ہے میرے سماعت. تو ایسا نہ کیا کریں, دین سے پیار کریں. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ اولادکم علی ثلاثۃ الخصال, اپنی اولادوں کو 3 عادتیں سکھا دیا کرو. حب نبی تم, نبی کی محبت تو سکھایا کرو. ہم نے مر جانا ہے, میری بیٹیاں بیٹے نبی نبی تو کر رہے ہو, نبی نبی کر رہے ہیں. ابھی میں صبح قبلہ بابا جی کا مفتی صاحب جملہ سن رہا ہوں, میں نے بعد میں پہچانا ہے آپ کو. تو ہمارے درمیان بہت بڑے علماء ہیں, اور یہاں اے بیٹھے, یہ بھی ایک صوفی کا ڈیرا ہے. جی, ہر سال عمرہ اگر ٹکٹ نہ لگتا تو یہ روتا ہوا جوان روتا, مفتی پاک صاحب کے پاس, کسی کے پاس, یہاں دعا کرو میرا ویزا نہیں لگ رہا, سال میں 2 چکر نہ لگاتا تو آرام. یعنی مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے, یار ادھر جاتا ہے, ایک حاضری دیتا ہے, اگلی حاضری کی مہر لگوا کے آتا تھا. سبحان اللہ, پوچھا بولے سبحان اللہ. تو ہم ایسے ایک جوان کی اس کی بات سے ہم نے بھی چلے جانا ہے, چلے سب نے جانا. ابھی کئی ہمارے بزرگ چلے گئے, خاندانوں سے کتنے چلے گئے, لیکن کچھ ایسے جاتے ہیں کہ جن کی یادیں قیامت تک ختم نہیں. ان کا جانا ہی کمال ہے, ان کا رہنا بھی دنیا پہ کمال ہوتا ہے, ان کا جانا بھی کمال ہوتا ہے. میں شعر بھی چھوڑ رہا ہوں, میں جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا, کانا کانا کامو, کونو ایک مجبور آ گئی, کونو کون کونا, ہاں کونو ہو جاؤ تم, بلکہ گزارے آ گیا, بازی نہیں, ہاں ہو جاؤ تم مع-الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کافر کو نہیں کہہ رہا, کافر کو نہیں کہہ رہا, ہندو غیر مسلم کو نہیں, منافق کو نہیں, پردیسی کو نہیں, یہودی کو نہیں کہہ رہا, مومن کو جس کے پاس ایمان ہے. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ہم نے ابتدا میں جب مسجد میں پڑھنے گئے تھے تو استادوں نے پڑھایا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر. ایمان والا وہی ہے نا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, رسولوں پر ایمان لاتا ہے, کتابوں پر, جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل سب پر ایمان لاتا ہے. قیامت کے دن پر جس کا ایمان ہے وہی مومن ہے نا. تو جس کے پاس ایمان ہے اللہ اس ایمان والے کو کہہ رہا ہے سچے کے ساتھ. اڑ کیوں نہیں جاتے یہاں, بھائی ایمان تو ہے اور تقویٰ بھی ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب یعنی متقی بھی ہے, مومن بھی ہے. اللہ مومن کو اور تقوی والے کو, جس کے پاس نماز بھی ہے, جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, جس کے پاس یعنی اسلامی معاملات پر عمل کرنے والا, شریعت مطہرہ کو ماننے والا, عمل کرنے والے کو اللہ حکم دیتا ہے. یار جس کے پاس تقویٰ بھی ہو, جس کے پاس ایمان بھی ہو, اللہ اسے حکم دے رہا ہے. کسی برے کو کہتا, کسی شرابی کو کہتا, کسی جناب والا جو دین سے ہٹا ہوا ہے اس کو کہتا ہے کہ سچے کے ساتھ آ. اللہ مومن کو کہہ رہا ہے, اللہ تقوی والے کو کہہ رہا ہے, اللہ نمازی کو کہہ رہا ہے, اللہ اسے کہہ رہا ہے جو محمد سے پیار کرتا ہے, اللہ اسے کہہ رہا ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے, اللہ اسے کہہ رہا ہے جو آل رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اسے کہہ رہا ہے جو زکوٰۃ کا پابند ہے, قربانی کرتا ہے, نماز وقت میں پڑھتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے. اللہ اسے کہہ رہا ہے اوے روزے دار, اوے متقی, جی مولا فرمایا کونو ہو جا تو مع-الصادقین, سچوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ اس ادارے کو دل کی راجوں کی ترقی عطا فرمائے. دل کو راحت ملتی ہے جب میں ادارے کو دیکھتا ہوں, طلباء کو دیکھتا ہوں. قبلہ مفتی صاحب کے لیے بھی دعا, قبلہ صاحبزادہ صاحب کے لیے, پیر صاحب کے لیے بھی, کہ انہوں نے یہ ماحول بنا رکھا, خوبصورت ماحول ہے. اللہ اس کو قیامت تک جاری اور ساری فرمائے. تو میں اس کا رہا تھا, اللہ نے تقوی والوں کو, اہل ایمان کو کہا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آگے اللہ نے اس راستے کا ذکر بھی کیا. ہم مانگتے ہیں صراط الذین انعمت, مولا وہ راستہ, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ انسانیت ہے, انسان, اللہ نے انسان کو عزت دی ہے, معیار دیا.
پھر ہر انسان برابر نہیں ہوتا. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا، ہم نے نبیوں کو بھی بعض اوقات پر فضیلت دی. پھر سارے انسان برابر ہیں. ایک وہ انسان ہے، وہ بھی انسان ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے. تو قیامت تک کے جتنے بھی آج جتنے بھی علماء متقی تقوی والے علماء کر مسلم محقق سارے مل جائیں تو جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اس صدیق اکبر کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں جس نے مصطفیٰ کو دیکھا. اور انسان برابر تو نہیں ہے نا، فرق ہے نا جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. اب اسی کو تشم اور اللہ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، والشہداء ہیں، والصالحین ہیں. جماعتیں ہیں اور تم اپنا ناطہ ان سے جوڑ لو گے نا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بزرگوں نے لکھ دیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالہ تات میریا. کوئی دور تھا سکولوں میں بھی فارسی پڑھائی جاتی تھی، اب تو مدارس والوں نے بھی چھوڑ دیا فارسی کو. کتنا سکون، یہ عاشقوں کی بولی تھی اور زبان تھی. اب اسی محتشم تو وہ لکھنے والا لے گیا یک زمانہ صحبت با اولیاء. یہ آج کے دور کی بات نہیں، یہ صدیوں سے پہلے لکھنے والا وہ عاشق رسول ہے. کہتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، اور ایک گھڑی یک زمانہ ایک گھڑی ایک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھ جانا. بولے آپ بھی سبحان اللہ. بولنے میں ولی ہو گیا اللہ کے نیکوں کے ساتھ. اب آئے بیٹھو نا مسجد میں، وضو کیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، پڑھانے والے بیٹھے ہیں، کالا کالا رسول اللہ کی صدا لگانے والے یہاں بیٹھے ہیں. تو اب ہمیں اسی کو تشف ویسے بھی نبی کا فرمان ہے. شاید کوئی کہے صاحب قاری صاحب کہہ رہا تھا ادھر ولی کو بیٹھا تھا، میں نے کہا میں نے نبی کا فرمان پڑھا ہے. میرے نبی نے فرمایا جہاں 40 ہوں تو وہاں ایک اللہ والا ضرور ہوتا ہے. ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، نوکر ہیں، آل رسول سے پیار کرنے والے، مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کرنے والے. ٹھیک ہے بے عمل ہے، کمزور ہے، لیکن نبی کے فرمان پہ عقیدہ ہے. نبی نے فرمایا جہاں 40 ہو تو اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. تو اللہ کے ولی کا کلام پڑھ رہا تھا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک گھڑی کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جانا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. قبلہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، 100 سالہ بیریا عبادت سے بھی نیک کے پاس عالم کے پاس بیٹھنا یہ 100 سالوں سے بھی بہتر. ان کی نگاہ میں اللہ اتنی طاقت رکھتے ہیں. حضرت سری صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. حضرت سری صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، ان کا گزر ہوا تو ایک شرابی پڑا ہوا نشے میں مست ہے، زمین پہ پڑا ہے، منہ پہ مٹی ہے، مکھیاں مچھر مرے ہوئے ہیں، منہ سے چاک بھی نکل رہی ہے لیکن زبان سے نکل رہا ہے اللہ کے ولی کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں. بولنے آپ